ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی رسولوں یا نبیوں کے اوپر اتاری ہے، الہامی وحی جو کتابی شکل میں اتری ہو، بھلے وہ کتاب مفقود ہو گئی لیکن اگر کتابی شکل میں اتری ہو تو وہ کتاب ہی اصل میں وحی ہے، اس کے علاوہ وحی نبیوں پہ نہیں ہوتی. یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہمارے اعتراض کیا ہے. اور یہ اعتراض کرنے والا جو گروہ ہے جو یہ اعتراض کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے اعتراض کرنے کا کہ آج ہم قرآن کا یعنی قرآن کے ساتھ قرآن کی ایک تشریح پاتے ہیں جس کو ہم عرف عام کے اندر کہتے ہیں احادیث مبارکہ. اور یہ احادیث مبارکہ قرآن کی آیات پر عمل کا باعث ہے. مثلا جیسے قرآن نے کہا کہ الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے کرنی ہے یہ احادیث میں لکھا ہے. آتوا الزکوٰۃ، زکات ادا کرو. زکات کے مصارف کیا ہیں، کس طرح کتنے مال پہ زکات نکلے گی، کیا اس کے مسائل ہیں، وہ احادیث کے اندر ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ، اپنے رب کے لیے حج اور عمرے کے مناسک پورے کرو، وہ مناسک کیا ہیں، وہ احادیث میں منقول ہے. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی عمل سے بھاگنا چاہے گا وہ کیا رستہ اختیار کرے گا کہ کسی طرح میری احادیث سے جان چھوٹے. اب اس کے بعد قرآن کی میں منمانی تشریح کروں اور منمانی تشریح کرنے کے نتیجے میں بس اپنی ہی منمانی اس تشریح پہ میں عمل کر لوں. سمجھ رہے بات کہنے؟ اب وہ بہانے بناتے ہیں نا جن باتوں سے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس کے لیے اللہ خود کہتا ہے کہ وہ تفصیلا لکل شیء، کہ اللہ نے اس میں ہر قسم کی تفصیل نازل کی تھی. تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. تو جو قرآن آپ پر نازل ہوا اس میں تو اس سے زیادہ تفصیل ہونی چاہیے، ہر چیز کی تفصیل ہونی چاہیے. اچھا بھائی پوچھا گیا بھائی یہ تفصیل اور وہ تفصیل یا وہ تفصیل، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کم علمی کوتاہی ہے لیکن تفصیل تو ساری ہے. اچھا اب تھوڑا غور کریں اس بات پہ. آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو 2 یا 3 درسوں پہلے، یعنی اس آیت سے 2 یا 3 درسوں پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دی طور پہ اور وہ فرعون کی طرف انہیں بھیجا گیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے انہیں ساتھ یہ بات کہی اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے اللہ نے جو تاکیدات کی ہیں ان میں ایک تاکید طور پہ یہ کی ہے، وہ پہلے دن جس دن نبوت ملی، صلاۃ اور زکوٰۃ کی. نہیں سمجھے؟ اب دیکھیں توریت تو 40 سال بعد آج مل رہی ہے، لیکن 40 سال پہلے جب آپ کو نبوت و رسالت ملی طور پہاڑ پہ، اس دن اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو حکم اتارا وہ تو توریت سے پہلے کا، کتاب تو بعد میں آئی ہے. اور اسی میں اللہ نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کو بھی عمل کرنا ہے. جب صلاۃ و زکوٰۃ پہ عمل کا حکم انہیں پہلے دن وہاں مل گیا تھا تو صلاۃ کا زکوٰۃ کا طریقہ نہیں ملا ہوگا؟ بتائیے. اور جب طریقہ ملا ہوگا تو وہ طریقہ تفصیل سمیت اس توریت کے علاوہ ہوا نا. تو کیا وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے کیا یا اللہ رب العزت کے حکم سے کیا؟ اچھا چلیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعے میں ہمیں ایک اور بات پتہ لگتی ہے. سورہ کہف ہمیں بتاتی ہے کہ جو خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، اور خضر علیہ السلام نے جو بچے کی گردن توڑ دی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ تو آپ نے بڑا غلط کام کیا ہے، تو خضر علیہ السلام نے جواب کے اندر یہ کہا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو وہ جو اللہ کا حکم خضر علیہ السلام کو ملا وہ کتاب میں تو ملا نہیں، کتاب تو اتری نہیں تھی. تو جو حکم ملا وہ علیحدہ سے ملا نا. موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعے سے یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو کتاب کے علاوہ بھی وحی نازل کرتا ہے. کتاب تو جو ملی سو ملی، کتاب کے علاوہ بھی وحی ان پر نازل ہوتی ہے. تو قرآن مجید نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب نازل ہوا تو ساتھ اس حکم کے نازل ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَىٰ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں. وضاحت کی ذمہ داری کس کی آئی؟ اگر وضاحت پہلے سے کتاب میں ہوتی تو اللہ یہ کہتا نہیں. سمجھے کچھ بات؟ اگر مثال ہے قرآن کی وضاحت قرآن کے اندر ہی موجود ہوتی تو کیا اللہ رب العزت یہ آیت اتارتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کریں؟ اچھا پھر سورہ قیامہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، پھر ایک آیت بعد فرمایا ثم ان علینا بیانہ. اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانے کا جو طریقہ ہے، قرأت کا جو طریقہ ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے. پھر اس کی تشریح کی ذمہ داری بھی ہماری. تو قرآن اور اس کی قرأت یہ تو گئی دو چیزیں، تشریح کیا ہوئی؟ حدیث مبارک. اور وہ ظاہر ہے کہ جب اللہ نے اپنے ذمہ لیا تو یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ بھی اللہ ہی نازل کرے گا نا. سمجھے ہیں بات کو؟ تو بہرحال تفصیل لکل شیء سے کبھی بھی مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تفصیل کتاب میں ہے. تفصیل لکل شیء سے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ تفصیل
اس کتاب کے حامل نبی یا رسول پر اتری ہے۔ اور مزے کی بات، میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، پہلا دن وہ جو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، تو جب غار حرا سے آپ واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جب آپ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، کہاں پر رہے تھے، آپ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا مجھے کمبل دے دو، چادر دے دو، اور آپ وہ اڑ کے لیٹ گئے۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ کیا ہوا، تو جو آپ نے بتایا وہ ذرا سنیں غور سے۔ میں غار میں تھا، غار سے مراد غار حرا، میں غار میں تھا، میرا کھانا ختم ہو گیا، میں وہ لینے کے لیے نکلنا چاہا، جیسے ہی دہانے پر پہنچا، یعنی داخلی رستے پہ، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عجیب الخلقت مخلوق کھڑی ہے۔ عجیب الخلقت مخلوق جبرائیل، پہلی دفعہ آپ نے اصلی حالت میں دیکھا، پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ایک عجیب الخلقت مخلوق کھڑی ہے، اور اس نے مجھے واپس اندر کر دیا غار کے، اور مجھ سے کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے مجھے پکڑا اور بھینس لیا اور کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسانیت کو تخلیق کیا، انسان کو خون کے گوشت کے لوتھڑے سے تخلیق کیا، انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ اب مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں گا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ بے قصوں کے کام آنے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے، بچوں پہ شفقت فرمانے والے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ روایت ابھی آگے بھی چل رہی ہے۔ اب سمجھیں، اس پورے واقعے میں ایک جگہ قرآن تھا، کہاں تھا بتا سکتا ہے کوئی؟ جب تک نہیں بتا سکتا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں قرآن کہاں تھا اس میں۔ اور بھائی میرے، جب تک آدمی نہیں بتا سکتا، کیونکہ آپ یہ سارا عربی میں بتا رہے ہیں جس کو میں نے سارا ترجمے میں بتایا، ایسے ہی نا؟ اب جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائیں گے اس میں اللہ کے کلام کیا ہے، میرا کلام کیا ہے، جب تک آپ تمیز کر کے نہیں دیں گے ہمیں یہ پتہ لگ سکتا ہے اس میں قرآن کیا ہے۔ تو اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن دلیل ہے ہی نہیں جب تک نبی دلیل نہ بنے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آدمی ایمان لے کر نہیں آئے گا، لاکھ کہہ دے گا میں قرآن پہ ایمان لے کر آیا ہوں، جھوٹ بولے گا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ تو ہمیں کیا دھوکہ دے، اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ یہ یاد رکھیں، یہی وجہ ہے کہ امام یحییٰ بن کثیر الطائی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے السنت کاظ الی کتاب اللہ، سنت اللہ کی کتاب پہ فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ کی کتاب پہ فیصلہ کون کرتی ہے؟ سنت کرتی ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا قرآن کیا ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتائیں کہ قرآن کیا ہے، سمجھے؟ فرمایا فخذھا بقوۃ وامر قومک یاخذوا باحسنھا ساریکم دار الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذھا بقوۃ، اب اسے مضبوطی سے تھامو، اب اسے مضبوطی سے تھامو، وامر قومک، اپنی قوم کو حکم دو، یاخذوہ باحسنھا، اسے اچھی طریقے سے اختیار کر لیں، اسے اچھی طریقے سے پکڑ لیں۔